فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں شام 5 بجے سے 8 بجے تک۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کا پتہ چلا کہ وہ 40 سال سے کسی بات کی توبہ کر رہے ہیں، رب سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے پاس گئے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ ماشاءاللہ بہت نیک پرہیزگار عبادت گزار ہیں، مساجد میں بھی آتے جاتے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کسی گناہ میں ملوث رہے ہیں جس کی آپ 40 سال سے توبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، میں 40 سال سے ایک گناہ کی، ایک غلطی، ایک کوتاہی کی معافی مانگ رہا ہوں، رب سے توبہ کر رہا ہوں۔ کہ کیا گناہ ہے، وہ کیا غلطی ہو گئی؟ کہا میں ایک دکان چلایا کرتا تھا تو بازار میں آگ لگ گئی، ساری دکانیں جل گئیں، میری دکان بچ گئی، اور میں اس پر بہت خوشی کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دکان کو بچا لیا ہے، بہت خوش اور مسرور ہوا۔ لیکن کچھ دیر بعد جب میں نے ساری دکانوں کو دیکھا اور خوشی کا اظہار کر رہا تھا کہ سب دکانیں جل گئیں، میری دکان بچ گئی ہے، تو پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ان دوستوں کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا جو میرے پڑوسی تھے، کہ میں اپنی دکان کے بچ جانے کی خوشی کر رہا ہوں، جو ساری دکانیں جل گئی ہیں اس کے دکھ کا اظہار میں نے نہیں کیا۔ مجھے تکلیف ہونی چاہیے تھی، در حقیقت جب سارے دوستوں کی دکانیں جل گئی تھیں مجھے تو پریشانی ہونی چاہیے تھی، مجھے تو دکھ ہونا چاہیے تھا کہ اتنا نقصان ہو گیا ہے لوگوں کا۔ بس میں اسی عمل پر، اسی کوتاہی پر، اسی غفلت پر رب سے زمانہ ہوا معافی مانگ رہا ہوں اور توبہ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ ناظرین کرام، وہ میاں محمد بخش صاحب بھی کچھ اس طرح فرماتے ہیں نا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ہم کسی کے دکھ پر، کسی کی پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتے ہیں، ہم کسی کی بیماری کو، کسی کے لٹ جانے کو، کسی کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم بس اسی میں خوش ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح میل ملاپ میں، تعلقات میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم اس شخص کے لیے اچھی رائے رکھتے ہیں جس کے لیے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، زمانے میں جو کچھ مرضی ہوتا ہوگا، لیکن میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے۔ ہاں، شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے اور کفریہ کلمات کہتا ہے، برائیاں بہت سی ہیں، ٹھیک ہے ہوں گی، ہمیں کیا لینا دینا، میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے۔ کہا گیا نا کہ دوستی رکھو تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھو تو اللہ کے لیے۔ اللہ کی رضا کے لیے دوستی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دشمنی، یہ ہے اہم چیز۔ ہمیں سیکھنا پڑے گا، جب ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ کسی کے دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھیں، کسی کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر اسے سیلیبریٹ کریں، اور کسی کے دکھ کو اس کے ساتھ مل کر اس کے دکھ کو، اس کے غموں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، بہت
پوری دنیا میں پسند کیے جانے والے، فقہ آپ کا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام، کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ایک نوجوان خوش آواز خوش انداز ثنا خاں، میں نے پچھلے سال ہی اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ترقی دے گا، اور اس سال اس نے ARY ڈیجیٹل پر ہونے والے مقابلے لہن عشق میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی، ڈھیروں انعامات بھی حاصل کیے، کار بھی جیت لی۔ اور سید نصیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت مبارک۔ خیر مبارک۔ کیا کہا تھا میں نے آپ کو؟ جی بالکل ایسے ہی کہا تھا آپ نے کہ اللہ تمہیں بہت ترقی دے گا۔ جی جی بالکل، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمت کا، محنت کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ نصیر شاہ کو صلہ ملا ہے ابھی، لیکن منزلیں بہت آگے ہیں، اس کے لیے محنت جاری رہے۔ انشاءاللہ کلام ہم سنوائیں گے آپ کو سید نصیر شاہ سے، بہت اچھا پڑھنے والا ہے۔ ایک وقفے کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استراحت فرمانا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مستر مبارک پر لیٹتے تو فرماتے، یا اللہ تیرے ہی نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے زندہ رہوں گا یعنی سو کر اٹھوں گا۔ اور جب سو کر جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور اسی ذات کی طرف قیامت کے روز لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کلام شامل کرتے ہیں آپ احباب کی مرضی سے۔ یہ بچہ ابھی اس نے مقابلہ جیتا ہے ایک تو ARY ڈیجیٹل کا، اچھا ماشاءاللہ، اور بہت اس سے امیدیں ہیں۔ میں نے اس کو لاسٹ ایئر جب یہ مرحبا یا مصطفیٰ میں آیا تھا تو اس وقت اس کو کہا، میں نے کہا آپ بہت اچھے نعت خواں بنو گے لیکن محنت جاری رکھنا۔ محنت جاری رکھی ماشاءاللہ۔ کون سا کلام پڑھو گے؟ ایسے خوشبو سے لدی باد بہاری گزر۔ چلیں بسم اللہ۔ ایسے خوشبو سے لدی باد بہاری گزری کہ جیسے آقا دو عالم کی سواری گزری، جیسے آقا دو عالم کی سواری گزری۔ جب بھی دیکھا ہے تیرا ایک کیف ملا، جب بھی دیکھا ہے تیرا نام تو ایک کیف ملا، جب بھی دیکھا ہے تیرا نام تو ایک کیف ملا،
زندگی اپنی اسی شوق میں ساری گزری زندگی اپنی اسی شوق میں ساری گزری. ماشاء اللہ, بہت خوب شاہ جی, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. پہلے کالر آج کے شامل کرتے ہیں, اجازت ہے آپ کال شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں شازیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کہیے گا؟ بس آپ نے آج میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, آپ نے آج مانگ سیدھی نکال لی, پہلے آپ نے سائڈ پہ نکال لی. اصل دیکھیے یہ کوئی دین کا موضوع نہیں ہے, لیکن بابو پہلے میں نے وہ سنی ہے, میں بس یہ بات ایسے کہہ رہی تھی. میں نے یہ آپ کی محبت ہے میری بہن, آپ کی محبت ہے. اصل میں پہلے بال بہت چھوٹے تھے, میرے چھوٹے ہو گئے تھے, اس وجہ سے سائڈ سے. جی اچھا ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے. میں ویسے آپ کا پہلے سال سے پروگرام دیکھ رہی ہوں, بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, رات کو جیسے سائنسی شب گزری ہے, وہ اس میں ہم کافی روتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, وہ تو ہم سب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ خاصا, اگر ہماری پھر بھی کل کی رات کو بھی ہماری معافی نہیں ہوتی, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا ایسا عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ ٹھیک ہے, ہم بہت گناہ گار ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن اللہ ہمیں معاف کر دے, بہت توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں کرے گا جو اللہ ہمیں معاف کر دے؟ ٹھیک ہے. اور اگر ہماری مقصد ہو گئی, اللہ نے ہمیں معاف کر دیا, تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہو سکتا ہے ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا؟ ٹھیک ہے میری بہن, بالکل بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے, پھر اس جواب کی طرف چلتے ہیں. کیا بخشش کے لیے کرنا چاہیے؟ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سورتیں کس پارے میں ہیں؟ قرآن پاک میں سب سے زیادہ سورتیں کس پارے میں ہیں؟ 28ویں پارے میں, 29ویں پارے میں, یا 30ویں پارے میں؟ 28ویں پارے میں, 29ویں میں, یا 30ویں پارے میں؟ اور ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ جواب دینے کے لیے میسج کے ذریعے شامل ہو سکیں گے, اور جیتنے والے کے لیے جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے. کس طرح جی بخشش جو بہن کہہ رہی ہیں, کس طرح بخشش ہو سکتی ہے؟ اگر یہ اس رات بھی نہیں ہوئی تو پھر کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی ہے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبد بی, میں اپنے بندے کے ساتھ وہی گمان کرتا ہوں, وہی معاملہ کرتا ہوں جو میرے بارے میں گمان رکھتا ہے وہ. تو جب بھی دعا مانگی جائے تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہم لے کے رہیں گے اور اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. تو اب انسان کی یقین میں کمی ہے تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری بخشش نہیں ہوئی ہے. تو اس حوالے سے بہرحال یہ کہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ رب نے ہمیں بخش دیا, اور مسلسل اس بخشش کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور عمل کون سا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے بہتر عمل تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے. آپ کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی طریقہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, کتنا ہی لوگ اس کو پسند کر لیں, وہ بدعت ہے اور وہ اللہ کے یہاں پہ مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ہی کے طریقے سے جو ہے مغفرت ملے گی. کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. تو جب نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو اللہ مغفرت فرمائے گا. کیسے پتہ چلے؟ اس کا آسان طریقہ یہ کہ جب نیکیاں کرنے میں آسانی ہو جائے, نیکیاں کرنے میں کوئی دقت پیش نہ رہی, گناہ سے نفرت ہو جائے, جی تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ بالکل ایسے ہے کہ انسان فطری اعتبار سے تو دیکھیں خطا کا پتلا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان امید بھی رکھے اور خوف بھی رکھے, اور وہ جو نفس امارہ ہے اس کو نفس لوامہ کی طرح صاحب نے جیسے اشارہ فرمایا, اور آپ نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو گناہوں میں لذت نہیں رہتی ہے, بلکہ اس کا نفس اگر گناہ کرتا ہے تو ملامت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر دیا میں نے. کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہوئے یہ خیال آنا شروع ہو جائے اس کے دل میں کہ یار میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں, میں یہ کام کروں گا, یہ اتنا گھٹیا کام, یہ سوچ, یہ تصور جو ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول و منظور فرما لیا. واہ واہ. وہ ایک مثال دیتے ہیں نا کہ بھائی حج پہ بندہ جاتا ہے اور جا کر حج کرتا ہے, لاکھوں کروڑوں حاجی جاتے ہیں, کس کی لبیک کو قبول کیا, فرمایا وہ واپس آیا, اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی. حاجی صاحب وہی مارکیٹ کے اندر بلیکنگ کرتے تھے, سارا کوئی وہی دھندے کرتے تھے, 2 نمبر دوائیاں بیچتے تھے, حج سے واپس آ گئے,
ایک نیم پلیٹ چینج ہوگی، باقی وہی دندے، تو کیا لبیک، تو کیا مینا، تو کیا عرفات، کیا مزدلفہ. اس پر سوچنا چاہیے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں پشاور سے شازیہ بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا کہیں گی؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے آپ لوگوں کا پروگرام بہت پسند ہے. بہت شکریہ. بہت شوق سے میں دیکھی ہوں آپ کا پروگرام. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب افطاری کرتے ہیں، جیسا نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اپنی مسجد کا اذان ہو تب روزہ کھولیں گے، تبھی نماز پڑھیں. تو اس کے لیے کہ یہ ضروری ہے یعنی یا ٹائم داخل ہو تبھی بھی روزہ کھول سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، یعنی صرف اپنی مسجد کے ساتھ ہی پھر پڑھیں گے؟ میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. جی وقت داخل ہو جائے تو کریں گے یا اپنی مسجد کی اذان، اپنے مسجد کی اذان، اپنی مسجد کا مؤذن اگر اتنا کوئی حیثیت بھول گیا تو لیٹ ہو گیا، یا ہاں وہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، بندہ بشر ہے. اصل چیز تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو وقت آپ کا ٹائم ٹیبل ہے اس کو فالو کریں. حال البتہ پھر یہ ہے کہ محلے کے اندر جو کہ مسجد ہوتی ہے ایک عرصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق کر رہا ہے تو پھر تو اس کے اوپر رلائی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ اصل ٹائم ٹیبل کو فالو کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بھول گیا، اگر وہ بھول گیا، جیسے ابھی ہمارے قریب میں ہوا ایسا، اچھا کہ وہ بھول گئے اور پھر دوسرے دن انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے اذان جلدی دے دی تھی، تمام آل محلہ کا روزہ گیا، جس نے اذان پر روزہ کھولا. اس لیے کہ وقت اگر شروع نہیں ہوگا، ان کے اذان پر آپ نے کھول دیا، ہاں آپ پر کفارہ نہیں ہوگا. اگر فرض کریں کہ کسی نے ان کا یہ اعلان بعد والا نہیں سنا تو کیا کرے گا؟ وہ یہ اعلان تو کرنا پڑے گا، بار بار کرنا پڑے گا ان کو، یہ تو ان کو اوپر لازم ہے. فرض کریں جی بہت سارے لوگ تھے، کوئی 1 2 4 ہی رہ گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے غلط روزہ کھول لیا. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ محلے میں مغرب کا جو وقت ہوتا ہے عمومی طور پر اہل محلہ ہی ہوتے ہیں، روزہ انہوں نے کھولا، بہرحال نہیں مفتی صاحب کیا ہوتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے علامہ صاحب کہ اگر وہاں سے کوئی گزر رہا ہو گاڑی سے، اذان سن لی، کیا کرے گا؟ اس کے اندر دیکھو پھر پکڑ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی پکڑ فرماتا ہے کہ جو انسان ارادتاً کرتا ہے، ٹھیک ہے، ارادتاً اس میں روزہ نہیں توڑا، ان پر بھی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، قضا ہے. لیکن وہ جو اصل جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر غلطی ہو گئی تو غلطی ہوگی تو روزہ گیا. اصل جو مصنف بات بتائی، امکان ہو رہا ہے اس دفعہ آج 28 روزے وہاں مکمل 29 مکمل ہو رہے ہیں اور 28 روزے آج وہاں چاند کا امکان ہے. تو یہ خبر آنے والی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی خبر آئے گی آج انشاءاللہ. دیکھیں جو بھی ہو سکتا ہے. ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں جی دبئی سے بات کرتے ہیں، سیف اللہ. جی سیف اللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ یہ سفر نماز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کتنا کلومیٹر ہو پر سفر نماز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہم لوگ ڈیلی صبح نکلتے ہیں، اچھا شام کو واپس لوٹتے ہیں. کہاں تک جاتے ہیں؟ سفر کہاں جاتے ہیں؟ مطلب کام پر جاتا ہے، 76 کلومیٹر جاتا ہے. جبل علی کی طرف ہے نہیں، خورپاکان سے حتہ کی طرف. حتہ کی طرف. کتنا کلومیٹر بتایا نا؟ 75 کلومیٹر. 76 کلومیٹر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سیف اللہ صاحب، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. افطار کروانے کی فضیلت. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ صورتیں کس پارے میں ہیں؟ 28ویں پارے میں، 29ویں پارے میں یا 30ویں پارے میں؟ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے اور میسج کے ذریعے آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جسمین سر، میں فراست علی دبئی سے بات کر رہا ہوں، راشن خیمہ سے. جی جی فراست سر، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے ہمارا کچھ ہولڈ پیشاب کا تکلیف ہے تو ہمارا ارادہ تھا عمرے پہ جانے کا. اچھا سر اس کے بارے میں مشورہ کرنا تھا کہ جو ہے عمرے میں جانے کے لیے وہ تھوڑا مسئلہ ہے، اس کا کیا کوئی مسئلہ ہے بتا دو آپ. پیشاب میں قطرے جو ہے نا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں, اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. جی جی ٹھیک ہے میری بہن. 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہو اور وہ صاحب نصاب ہے لیکن ہسبینڈ زکات ادا نہ کریں اور جو وائف ہے وہ اپنی مرضی سے مال خرچ نہیں کر سکتی, تو کیا آیا ہسبینڈ کا زکات ادا نہ کرنے پر بیوی بھی قابل گرفت ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک فرد 4 ائمہ کو فالو کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ 4 ائمہ حق پر ہیں, میں کسی ایک کو نہیں 4 کی بات مانتا ہوں, اگر کوئی ایک فتویٰ کسی ایک امام کا لیتا ہے دوسرے کا لیتا ہے, تو کیا آیا اس فرد کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ صرف ایک کو نہیں فالو کرتا, وہ کہتا ہے کہ 4 حق پر ہیں, میں 4 کو مانتا ہوں, 4 کا فتویٰ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ان میں اختلاف بھی ہے تو پھر بھی, تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں, حق پر تو 4 ہی ہیں, بے شک حق پر ہیں. اب اگر فرض کریں کہ 4 کا حکم ہے اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے, تو کیا آپ اس سے ہٹ کر کو بات کریں گے؟ بالکل دیکھیں 4 حق پر ہے, آپ نے بہت درست کہا, اور لیکن ایک وقت میں ایک ہی کو فالو کیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں 4 کے 4 یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 4 کشتیاں ہیں جو کہ جا رہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ان سب کا یعنی مین جو پوائنٹ ہے ایک ہی ہے, لیکن انہوں نے مختلف راستے اختیار کیے ہوئے ہیں. اب ایک آدمی ایک ٹائم میں ایک ہی کشتی میں سوار ہو سکتا ہے, اور یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایک پاؤں اس کشتی میں ایک پاؤں اس کشتی میں, کیونکہ یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ کشتیاں دور ہو جائیں گی. جب دور ہو جائیں گی تو یا تو وہ پانی میں چلا جائے گا یا کسی ایک میں رہ جائے گا یا ڈوب جائے گا. ایک کو فالو کرے, ایک کو فالو کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ جو پسند کی چیز ہے یہاں سے لے لی, پسند کی چیز وہاں سے لے لی, ایسا نہیں. پھر تو نفسانیت ہو گئی نا, دین تو نہیں. تقلید کی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ مقلد ہیں کہ کسی ایک کو فالو کریں گے, جیسے وہ سب نے فرمایا. لیکن یہ جو تصور ہے نا کہ 4 جو کہتے ہیں جی وہ ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, وہ حق پر نہیں, یہ ایسا نہیں. بالکل ایسا 4 حق پر ہیں. پہلے بھی ایک مجلس کے اندر گفتگو کی, چاہے رفع یدین کا مسئلہ ہو, قرات خلف الامام کا مسئلہ ہو, سورہ فاتحہ کے فرض ہونے کا مسئلہ ہو, امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک ہے, امام صاحب کا الگ موقف ہے, لیکن سب برحق کہتے ہیں. عبادات کو مختلف انداز سے ادا کرنا, اور سب کا مرجع قرآن اور حدیث ہے, اور یہ دین کا حسن ہے. دین کا حسن یہی اختلاف امتی رحمتن کا جو مصداق ہے نا, وہ عقیدے میں نہیں ہے, وہ فروع اعمال کے اندر اس میں. اس میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا, یہ بات جو ہم کہتے ہیں سب حق پر ہیں, اس سے مراد مذاہب 4 ہیں. ان کے علاوہ جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہے, باطل پہ ہیں وہ. حضرت علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح لفظوں میں بیان کیا کہ اس زمانے میں حق جو ہے صرف ان 4 مذاہب کے اندر ہے, اس کے علاوہ جو خارج ہے وہ باطل ہے. ٹھیک. اگلے سوال کا جواب. ایک سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ سفر کرنا پڑتا ہمیں اور مدت مسافت کتنی ہے, تو مدت مسافت تو تقریباً 92 کلومیٹرز ہے, لیکن ان کو 72 یا 75 کلومیٹر جانا پڑتا ہے, تو یہ مسافر نہیں ہوں گے, انہیں اپنی نماز پوری کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. قطرات کے حوالے سے پوچھا کہ پیشاب کی تکلیف ہے انہیں. دیکھیے ایک تو ہے کہ کبھی کبھی پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ تو معذور نہیں ہے, لیکن ایک سلسل باؤل کی تکلیف ہے کہ مسلسل ایک نماز کا پورا وقت وہ تکلیف اسے گھیر لے ایک مرتبہ, اور وہ معذورین کے اندر اور مریض کے اندر آ جائے. اس صورت کے اندر یہ کہ نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے گا. باقی رہا حرم میں عمرے پہ جانے کے لیے, تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہے رکاوٹ کے لیے کہ جو قطرات اس کے حرم شریف میں نہ گرے, وہ رکھ سکتا ہے, چونکہ معذور ہے وہ, شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جعفر بات کر رہا ہوں ابو ظبی سے. جی شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. علامہ صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ اہل تشیع ہیں, بعض اوقات ہم ان کے ہاں افطاری کے لیے جاتے ہیں, تو اہل تشیع کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد روزہ کھول دیں. ٹھیک ہے. تو ساری محفل میں بیٹھے تو سب اوقات ہم بھی ان کے ساتھ 10 منٹ یا 15 منٹ لیٹ روزہ کھولتے ہیں. اچھا, ایسے میں ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ عادل بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی عادل صاحب. سر مجھے یہ سوال یہ کرنا تھا کہ میرے گھر میں جو سونا ہے وہ والدہ کا علیحدہ سے ہے, سسٹر کا علیحدہ سے اور وائف کا علیحدہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تینوں کو اگر ملائیں تو وہ شاید 7.5 تولے سے زیادہ ہو جائے. اگر الگ الگ سے دیکھیں تو وہ 7.5 تولے نہیں ہوتا ہے کسی کا بھی. ٹھیک ہے. تو اس پہ کیا زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے؟
ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی. ایک سوال کا یہ میں عرض کروں گا، جیسے یہ سونے کے حوالے سے آیا اور پہلے بھی بہن نے پوچھا کہ شوہر کا میرا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، دونوں کو ملا کے دونوں سوالوں کے جوابات میں ایک ساتھ دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ہر عاقل بالغ کا اپنا اس کا ہوتا ہے نصاب، اور وہ خود مکلف ہوتا ہے اور وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر واقعتاً دونوں کا اکاؤنٹ جوائنٹ ہے اور شوہر کی ملکیت کے اندر وہ زیورات اور ہر چیز ہے، تو بہرحال اس صورت کے اندر شوہر ہی کو ادا کرنی پڑے گی. لیکن ایسا ہوتا ہے بعض علاقوں میں، جیسے اس بھائی نے پوچھا ہے کہ الگ الگ سب کا ہے، کہ بچیوں کو زیور ملک کر دیا جاتا ہے، مالک بنا دیا جاتا ہے. مالک بنانے کے بعد اگر وہ سونا نصاب کو پہنچ جاتا ہے، 7.5 تولہ نصاب وزن کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوں گی، ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی خود. اگر وہ نہیں کر سکتی ہیں، شوہر ادا کرتا ہے، ان کی طرف سے کرتا ہے، نہیں کر سکتی ہے تو سونے میں سونا ہی دینا پڑے گا. اگر پیسہ جو ان کی ملک ہے، جو ان کی ملک ہے. ہاں یہ اس صورت کے اندر ہے کہ ان کے پاس پیسہ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف سون ہی سون ہے، گولڈ ہی گولڈ ہے. اگر کچھ پیسے بھی ہیں اور کچھ سونا بھی ہے تو پھر 1 تولہ 2 تولہ بھی ہوگا، پیسے بھی ملا کے وہ نصاب کو پہنچ جائیں گے تو وہ صاحب نصاب ہوں گے. اصل بنیادی چیز یہ ہے، یہ ہمارے یہاں بڑا کانسیپٹ غلط ہے کہ بھائی بیوی پر تو ہے ہی نہیں، وہ تو کماتی نہیں. کمانے یا نہ کمانے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ نصاب اگر رکھتی ہے تو مکلف وہ ہے، شوہر ادا کر دے تو فبیہا، ورنہ شریعت اس سے مسئولیت کرے گی. لیکن اس صرف اسی چیز کی نا کہ جو اس کے پاس ہے سونا. لیکن اب وہ تو کہہ رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہے، تو مطلب اس کا جواب میں گناہگار ہوں. اس کا جواب دے شوہر ہے اور شوہر گناہگار ہوگا، یہ گناہگار نہیں ہوں گی. جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو نام کو جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں، ہاں جی، یا بعض اوقات جو ہوتا ہے واقعی دونوں کا پیسہ ہوتا ہے. جیسے علامہ صاحب نے بتا دیا، اگر پیسہ سارا مرد ہی کا ہے تو عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر عورت کا بھی پیسہ شامل ہے تو پھر زکوٰۃ وہ اپنے حصے کی ضرور ادا کرے، اور ورنہ وہ بھی گناہگار ہو گئی. ٹھیک، اگلے کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی زارا حیات خان اسلام آباد سے بول رہی. جی کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. تسلیم بھائی میرے 2 کوشچنس تھے مفتی صاحب سے. جی جی. پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ میرے کوئی جاننے والے، میں ان کا نام سوری نہیں لے سکتی، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ پوچھئے کہ انہوں نے کسی کا مال کھایا، پھر اس بندے کے سامنے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ میں نے آپ کا یہ مال اتنا، مطلب انہوں نے ایگزیکٹ تعداد تو نہیں بتائی، لیکن کہا کہ میں نے آپ کا اتنا مال کھایا، چاہے وہ 1 لاکھ سے 1 کروڑ، ایک جس طرح بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں دینے پہ قدرت نہیں رکھتا. اس بندے نے ان کو اللہ کے سامنے معاف کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ سے بھی وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ سونے پہ تو زکوٰۃ ٹھیک ہے، تو کیا ڈائمنڈ پہ بھی زکوٰۃ؟ جولرز تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ڈائمنڈز پر. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ ہم کہیں جائیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا معمول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العزت سے جا ملے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں سارما. جی فرمائیے. مجھے آپ سے ایک تو تاکراتوں کے حوالے سے یا عید کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ یہ فطرے کا کیا ہے، مجھے اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ تھوڑا رشتوں کا پرابلم ہے میرا اور میری سسٹر کا، تو اس حوالے سے بھی پلیز بتائیے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں پردہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میرے 3 سوال ہیں کہ کیا واش روم میں وضو کرنا ٹھیک ہے، اور سیکنڈ کی جو وظائف لکھتے ہوتے کتابوں میں ان کو کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور ان کی زکوٰۃ جو لکھی ہوتی ہے کئیوں پہ روزے رکھنے اور کئیوں پہ 11 دفعہ یا 100 دفعہ درود شریف. اور جو تھرڈ میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی پہ ہمارا اسلام یا ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کس کے حوالے سے؟ وعدہ خلافی. وعدہ خلافی پہ. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب. لیکن اس سے پہلے بھی 1-2 کوشچن تھے ہمارے پاس. ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ ہم کسی کے یہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ روزہ لیٹ کھولتا ہے، تو کیا ہم ان کے مروت میں روزہ لیٹ کھول سکتے ہیں؟ تو دیکھیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرنا ہوگا ایسا کریں گے. تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرو، آپ کا حکم ہے باقاعدہ. اور فرمایا جب تک کہ میری امت سحری میں تاخیر کرتے رہے گی اور روزے میں جلدی کرتے رہے گی کھولنے میں، تو وہ ہدایت پہ رہے گی. تو اس کا مطلب اس کو چھوڑیں گے تو گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. تو کسی کی رعایت نہ کی جائے، اللہ کے رسول کی رعایت کی جائے. پھر انہوں نے کوشچن کیا کہ جناب کسی کا مال کھایا اور اعتراف کر لیا، تو اگر مطلقاً اعتراف کیا تھا کہ میں نے آپ کا جتنا یہ مال کھایا ہے اور اس نے معاف کر دیا تو سب کی معافی ہوگی. لیکن کھایا 2 لاکھ کا تھا اور بتایا 1 لاکھ کا، میں نے 1 لاکھ کھایا، تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا، تو 1 لاکھ کی معافی ملی ہے، پورے اگلے 1 لاکھ 1 لاکھ باقی ہے، 1 لاکھ باقی ہے. اور اللہ کے یہاں پہ توبہ تبھی قبول ہوگی جب پورا کا پورا معاف کروا لے گا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کیا جواہرات پہ زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو دیکھیں جواہرات پہ زکوٰۃ ویسے نہیں ہے، ہاں البتہ تجارت کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کا کاروبار کرتا تو مالی تجارت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. پھر صاحبہ نے کہا فطرہ کتنا ہے؟ تو فطرے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 100 روپے مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان دامت ظل العالی نے بیان فرمایا، تو 100 روپے ادا کیا جا سکتا ہے. اور رشتوں کے لیے انہوں نے کہا تو ایک آسان سا وظیفہ جو بہت پر اثر ہے، روزانہ عشاء کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھیں جب تک کہ مقصد حاصل نہ ہو جائے، انشاءاللہ بہترین رشتہ ہو جائے گا. یہ ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے، بچیوں کا پھر عمر ہو جاتی ہے، پھر وہ اس طرح کے رشتے ملتے نہیں ہیں، پریشانی. ماں باپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے کو اپنی بچیوں کو دوزخ مطلب کسی کنویں میں تو نہیں پھینکنا نا، اور اچھے رشتے مل نہیں رہے. دیکھیے اس میں گزارش کروں گا میں تسلیم بھائی کہ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. پہلے ہم انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں جب عمریں بڑی ہو جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بچی بالغ ہو جائے، بلکہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرو، اس کے اندر تاخیر نہ کرو. اب اس میں کہیں جی ابھی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے، چلتے چلتے پھر ایک ایسی عمر آ جاتی ہے جہاں پھر پریشانی. اور پھر بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا رشتہ آئے، اگر وہ نمازی ہے، تھوڑا بھی کماتا ہے، ہمارے یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بڑے خاندان میں کرنا ہے، بڑے لوگوں میں کرنا ہے، پیسے میں دیکھنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر ایک وقت آتا ہے کہ عمر بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے والدین کی. اور وہ بچی کبھی کبھی سائیکی اور پریشان ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، وہ مرگی اور ایسے عجیب و غریب قسم کی بیماریوں میں لاحق ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو مصعب نے یہ خوبصورت وظیفہ عطا فرمایا 41 ٹائمز جو ہے آیت نمبر 36 سورہ یاسین کی. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. زین جاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی زین صاحب فرمائیے. سر میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے جی کہ اگر کوئی عورت تھی اور اس کی نے کا پہلا شوہر وفات پا چکا ہے، ٹھیک ہے، اور مگر اس کا شوہر نے کافی جائیداد اس کے نام کی تھی، اب شوہر مر گیا ہے اور وہ دوسری شادی کر لیتی ہے عورت، اور اس کے بچے بھی ہیں پہلے شوہر سے، تو جو اس کا دوسرا شوہر ہے اس کا جائیداد میں حصہ بنتا ہے جو اس کے پہلے شوہر نے اس کے نام کی تھی؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب بنتا ہے اس کا رشتہ. ایک تو یہ کہ اگر وہ عورت واقعی مر جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے شوہر کا حصہ بنے گا، اور ٹوٹل مال میں سے اولاد ہونے کی صورت میں 4واں حصہ بنے گا، اور اولاد نہیں ہے تو پھر نصف حصہ بنے گا. لیکن اس کے عورت کے مرنے کے بعد، عورت کی زندگی میں عورت خود اپنے مال کی مالک ہے، اس مرد کا کوئی حصہ نہیں اس میں. پھر ایک کوشچن یہ کہتا ہے کہ واش روم میں وضو ہو سکتا ہے، تو وضو ہو سکتا ہے لیکن دعائیں وغیرہ پڑھنے میں احتیاط کی جائے، دل میں پڑھی جائے. پھر کہا کہ وظائف کی زکوٰۃ، تو وظائف کی زکوٰۃ واقعی مختلف قسم کی ہوتی ہے، روزے رکھ کے بھی ہوتی ہے، خود پڑھائی کر کے بھی ہوتی ہے، تو وہ بغیر استاد کے بغیر نہ کیے جائے. کتابوں میں لکھا تو ہم نے اجازت دی سب کو، اور پھر لوگ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر، موکل ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، تو اس کے استاد کے بغیر ہرگز نہ کیا جائے یہ کام. پھر کہا وعدہ خلافی کے بارے میں شرع کیا حکم ہے؟ تو وعدہ خلافی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان جب وعدہ کر رہا ہو تو اس کی نیت میں یہی تھا کہ میں پورا نہیں کروں گا، اور اسی کے لیے حدیث کریمہ آیا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے جس کا وعدہ نہیں ہے. تو البتہ ہاں کوئی وعدہ کیا تھا مگر کوئی مجبوری پیش آ گئی، لڑکی کا رشتہ دوں گا میں، لیکن پتا لڑکا آپ کا آوارہ ہو گیا، تو آپ اس کو توڑ دیجئے، کوئی اس میں گناہ نہیں. وہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی اس صورت میں نا. جی ہاں ٹھیک ہے. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر تسلیم بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی میں جیلانی عرض کر رہا ہوں بنگلور سے، انڈیا کے شہر بنگلور سے. جی جیلانی صاحب کیسے ہیں؟ بالآخر آپ کی کال مل گئی. دیکھیں
आखिर मिल गई इसी तस्वीर में। जी, तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन याद करता हूँ मैं आपको, आप सब दोस्तों के साथ आपका तस्करा करता हूँ। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया जी। और कुछ जो है तकनीकी की प्रॉब्लम के वजह से अभी केबल मतलब QTV बंद हो गई थी तकरीबन 2 महीने हमारे यहाँ। अच्छा। तो ऐसा लग रहा था कि घर का कोई अहम पद जो है हमसे छूट चुका है। हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गई। मुफ्ती लियाकत साहब से हमारा सलाम बोलिए। ठीक है, मुफ्ती अबू बकर साहब भी तशरीफ फरमा है, सैयद नसीर शाह हैं, सब जी सबको माफी चाहता हूँ मुफ्ती इकराम से, देखा नहीं मैंने कुछ कैसे मुफ्ती लियाकत साहब की सूरत पर नजर आई थी। ठीक है, ठीक। तमाम मामले के सलाम और लम्हात में खुसूसी तौर पर जो है आप मुझ गुनहगार के लिए और सारे आलम इस्लाम की दुआ में याद रखिए। जरूर इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती खान की बारियां में भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल था मुफ्ती खान से कि शब मेराज, शब बारात के जो नफली रोजे होते हैं, इसके अलावा रमजान मुबारक में जो फर्ज रोजे कज़ा हो जाते हैं बीमारी वगैरह की वजह से, इन रोजों को रखने से पहले वालिदैन की इजाजत का होना जरूरी है? अक्सर औक़ात लोग इजाजत नहीं देते कि गर्मी बहुत है मत रखो। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन में खैर ड्रॉप होगी जी। देखिए जी, ये जो कज़ा रोज़े हैं, जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, उनको जो अय्याम की सूरत में या किसी भी शरई उज़र की सूरत में छूट जाते हैं, उनको दूसरे अय्याम के अंदर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, ये अल्लाह का हुक्म है। इस पर वालिदैन का या किसी की इजाज़त देना कोई ज़रूरी नहीं। वालिदैन की इताअत लाज़िम व ज़रूरी है, वालिदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए, लेकिन फरमाया फ़ला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मारूफ़ा। फरमाया अगर वो अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म देते हैं तो फिर उनकी इताअत नहीं होगी। अगर वो आकिला बालिगा है तो उस पर लाजिम व ज़रूरी है। क्या फरमा रहे हैं आप? बहन का सवाल ये भी था कि मैं अगर फर्ज करें कि वो नफली रोजे जो रखती हूँ उनकी उसी में वो ये बल्कि लाजिम है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि नफली रोजे का ज्यादा सवाब होगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला इन रातों की बरकतें अता फरमाता है, लेकिन वो जो रोजे छूटे हुए उनमें हमारी मसऊलियत है, हमारी जवाबदेही है, उसमें पूछ है, तो पहले उनको पूरा करें, बाद में नफली रोजा रखें। उसी दिन चाहे उसी दिन रखें, आपको बरकत मिल जाएगी। उस दिन की बरकत मिल जाएगी क्यों आप उस दिन रोजे से हैं। ठीक है। अच्छा, ये शव्वाल के भी रोजे बहुत से लोग पूछते हैं कि ईद के दूसरे दिन से शुरू करना जरूरी है। दूसरे दिन से शुरू करके आप पूरे महीने के एंड तक कभी भी रख सकते हैं। मुतफर्रक़ भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, एक रख लिया 2 दिन बाद रख लिया। लेकिन दूसरे रोजे से रखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। पूरे रमजान में ईद का दिन छोड़कर, पूरे शव्वाल में ईद का दिन छोड़कर पूरे महीने में किसी भी दिन रख सकते हैं। किसी दिन भी रख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल जी। इस सवाल तकरीबन हो गया हमारे पास जो है। अच्छा चले अगला ले लें फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मोहम्मद अफजल बात कर रहा हूँ सरगोदा से जी। जी अब मोहम्मद अफजल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तस्लीम भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। बहुत बहुत अच्छा। बहुत। तस्लीम भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जानवर हैं ज्यादा जी उसकी भी ज़कात हमें देनी पड़ेगी या ना देनी पड़ेगी? मेरा जानवर आपने जंगल में चराई पे रखे हुए हैं या वैसे रखे हुए हैं? ये जानवर हमारे घर के हैं। घर के हैं? चारा खरीद के जी। चारा खरीदते हैं उनके लिए? जी चारा अपना है जी। अपना है। कुछ है किस लिए रखे हैं? चारा नहीं खरीदते, लेकिन और रखे किस लिए? रखे किस लिए? बेचते हैं? अपने घर के लिए रखे हुए, उसमें से कुछ बेच देते हैं, कुछ रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब बेचने की नीयत से नहीं रखे। जी ठीक है ठीक है ठीक। चलें जरूर बताते हैं। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से? जी मैं मोहम्मद रफीक अवान गुजरांवाला के नवाही गांव अरूप से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अवान साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। आप सुनाए जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर गुजारिश एक तो ये है कि आज चूंकि यौम पाकिस्तान भी है तो इस सिलसिले में जो औलिया किराम का किरदार था पाकिस्तान बनाने में और जय्यद उलमा किराम का जो किरदार था उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू आप फरमा दें, ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो दूसरी बात मेरा सवाल ये था कि पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा हाजिरी हुई तो जब इस्लामाबाद से जहाज उड़ा उस वक्त अफ्तारी में चंद मिनट बाकी थे, लेकिन जो ही
जहाज उड़ा, पहले फैसलाबाद आया, फिर वो नक्शे के मुताबिक फिर कोटा शहर आया, तो वो सूरज जो है वो गरूब नहीं हो रहा था, बल्कि ज्यों ज्यों रास्ता गुजरता जा रहा था सूरज की रोशनी सूरज आपके साथ साथ ही चल रहा था, जहाँ चल रहा था। ठीक है। अब वो जहाज में शुगर के मरीज भी थे, दूसरे मरीज भी थे जो अफ्तारी करना चाहते थे, लेकिन इसी तरह 1.5 घंटा गुजर गया और 1.5 घंटे के बाद ऐसा इलाका आया वहाँ जो वहाँ सूरज गुरूब हुआ। तो इस सिलसिले पे क्या पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अफ्तार कर लेना चाहिए था, या जब तक सूरज गुरूब नहीं होता जहाज के सफर में? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते। बहुत शुक्रिया अवान साहब जी, इनका मसला जो पहले मैं सिर्फ जो उसके हवाले से यौम पाकिस्तान के हवाले से कि वाक़तन 27 रमज़ानुल मुबारक जो है, रमज़ानुल मुबारक पाकिस्तान बना है, और उसमें ख़ास तौर पर जो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह और पीर उस्मान की शरीफ और शाह अब्दुल रहीम सिद्दीकी बेरठी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन बुजुर्गों का बहुत बड़ा किरदार है, और अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन जी। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि जानवर ज़्यादा उनके पास हो तो लेकिन घर से खिलाते हैं तो उस पर कोई ज़कात नहीं है, ना बेचने के लिए है ना वो साइमा है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि सूरज गुरूब होने के हवाले से बात की, तो हुक्म यही है कि जहाज़ में जब तक थे, जिस ज़मीन पे पहुंचे जहाँ पे सूरज गुरूब हुआ वहाँ पर ही अफ्तार कर सकते थे, उससे पहले अफ्तार नहीं कर सकते थे। ठीक है। और रास्ते में क्या करेंगे? रास्ते में यही कि यानी ऐसी फिजा में गुजरे जहाँ पे सूरज गुरूब हो चुका। सर मैंने ये सुना है, नई खबर सुनी है कि अगर नीचे हैं तो आप दुबई में तो वो जो शेख खलीफा जो बनी है बिल्डिंग है, खलीफा बुर्ज, ठीक है, वो उसके ऊपर जो है ना वो 2-4 मिनट बाद रोजा खुलता है, क्योंकि वो सूरज नजर आता रहता है। जी जी। हाँ, नहीं उसमें एतबार तो अब जहाज में है तो सूरज तो आपको नजर आता रहेगा। एतबार तो यही है कि जमीन पे खड़े होके आपकी वो टाइम हो गया। हाँ। तो इसलिए मैंने कहा कि जमीन पर अगर वहाँ पर टाइम टेबल मालूम होता है इंसान को कि यहाँ पर रोजा यानी सूरज गुरूब होने का ये टाइम है, तो जहाज में अगर सूरज नजर आ रहा हो तो जमीन पे अगर वो टाइम हो चुका तो आप उस वक्त फिजा में खोल सकते हैं रोजा। अच्छा जी बिल्कुल। अगर सूरज नजर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके लिए हुक्म जमीन का है। ठीक ठीक, सूरज का नहीं है। मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह का बहुत मशहूर वाक़या है, लोगों ने पहले एक जमाने में चांद को जो है जहाज पे चढ़ के देखने की कोशिश की कि जहाज पे चढ़ के देख लेते हैं, तो मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया ये रुयत काबिल कबूल नहीं है, जमीन पे खड़े होकर चांद को देखो, वो देखना कहलाएगा। जहाज के ऊपर चढ़ के तो आप कब का चांद का देख ले गए। हाँ, फिर तो नहीं भी नजर आ रहा होगा तो देख के आ जाओगे, निकाल के ले आओगे। नाज़रीन, वक्त है सही बात का, और आज की सही बात है कि आप ने अक्सर देखा होगा कि नमाज पढ़ते हुए मर्द हजरात नीचे से पैंट पहन रखी हो तो पांचे नीचे से फोल्ड कर लेते हैं, और अगर शलवार पहन रखी हो तो उसे ऊपर नेफे से लपेट लेते हैं ताकि टखने जो हैं वो नंगे हो जाएं। और कहा यह जाता है कि टखने नंगे कर नमाज पढ़नी है, वरना तकब्बुर और गुरूर की अलामत है। देखिए, अगर टखने ये जो तसव्वुर है यानी लपेटना जो है किसी भी चीज का, यानी अगर आप नेफे को लपेट रहे हैं, ओडेसना जिसको कहते हैं, या आपके पांचे पैंट के पांचे को अगर आप लपेट रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो इससे ये दोनों सूरतें गलत हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिवाज है इस चीज का, बहुत ज्यादा रिवाज है। देखिए, टखने नंगे करना ये अगर आप नंगे नहीं करेंगे तो मकरूह तंज़ीही है, लेकिन इसको लपेट लेना एक तो कपड़ा उल्टा भी हो जाता है। फिर दूसरा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुझे सरकार ने फरमाया, ये बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, सरकार ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे हुक्म है 7 हड्डियों पर सजदा करने का, 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म है, न बालों को समेटने का न कपड़ों को लपेटने का। तो ये लपेटने का जिक्र खास तौर पर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, इसे देखते हुए उलमाए किराम ने, फुकाए किराम ने इस बात का फैसला किया कि इसको लपेटना, ये जो लपेट दिया जाता है, किसी भी कपड़े को फोल्ड किया जाता है, आप बाजू के कर रहे हो या पैंट के कर रहे हों या शलवार को ऐसे उल्टा करके लपेट रहे हों, तो ये मकरूह तहरीमी हो जाता है। फुकाहा कहते हैं इससे नमाज वाजिबुल इआदा होती है, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए ये तासुर बिल्कुल गलत है कि जो आप इसको लपेट लेते हैं, वो मकरूह तंजीही बचाते बचाते मकरूह तहरीमी का शिकार हो जाते हैं। तो एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह कलाम शामिल करेंगे इस यकीन के साथ आप कहेंगे।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اعتکاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ نے وصال فرمایا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک معتکف رہے۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ سید نصیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، کلام شامل کر رہے ہیں۔ کون سا؟ تو شاہ خوباں؟ جی جی چلیں بسم اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، ارے جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی تور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ ناظرین خوش آمدید، آج بچے ہمارے ساتھ ہیں جن کا آج پہلا روزہ ہے، اور مفتی صاحب بھی آج ہمارے ساتھ، علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پہلا روزہ نہیں کہا میں نے، بچوں کے پہلے روزے کی بات کی ہے، تو تعارف پہلے بچوں سے ذرا بات چیت کر لیں انشاءاللہ۔ کیا نام ہے بیٹا؟ محمد حسین محمد علی کھنانی۔ ماشاء اللہ، واہ واہ، اور شیروانی بھی پہن کے آئے ہو۔ روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ کیسا جا رہا ہے؟ اچھا، ہاں کیا کھایا تھا صبح؟ لسی اور پراٹھا۔ یہ کیا کمبینیشن تم نے بنا دیا ہے؟ یہ کیا کمبینیشن بنایا بھائی؟ پسند تھا یہ کمبینیشن ہے؟ لسی کے ساتھ سالن نہیں کھایا؟ یہ تو لوریوں کی کوئی انڈا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے؟ تو کہاں رکھا پھر؟ فریج میں؟ روزہ دکھاؤ، نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ منہ میں تو نہیں ہے۔ کوئی تلاوت سناؤ گے؟ کیا سناؤ؟ پھر نعت سناؤ، شاباش، ایک شعر سنانا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور اٹھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ شاباش شاباش بھائی، واہ زبردست۔ ہاں بھائی، ان کا نام کیا ہے؟
محمد حمایت تھوڑا سا آگے آ جاؤ بیٹا. محمد حمایت رضا. ماشاء اللہ آپ سنا حفظ قرآن بھی کر رہے ہو. کتنے پارے ہو گئے؟ 24. ماشاء اللہ. روزہ ٹھیک جا رہا ہے؟ آپ نے صبح کیا کھایا تھا؟ بریانی. پیاس لگی پھر؟ بالکل نہیں. آپ نے بھی منہ میں رکھ لیا روزہ؟ فریج میں، پیٹ میں، دل میں، کہاں؟ پیٹ میں. اچھا کیا سناؤ گے آپ؟ نعت سناؤ گے، تلاوت سناؤ گے؟ سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. شاباش شاباش. ہاں بھائی اس پیارے سے بچے کا کیا نام ہے؟ ریان. ریان. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ KG ڈی میں. KG سی میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ KG سی میں نہیں پڑھتے، KG ڈی میں. ہاں تو روزہ کس نے کہا تھا رکھو؟ چھوٹے سے ہو تم، کیوں روزہ رکھا؟ پپا نے مما نے منع نہیں کیا کہ بیٹے ابھی تو چھوٹے ہو تم ہیں؟ آپ نے ضد کی تھی رکھنا ہے، پھر رکھوا دیا. ہاں تو کہاں رکھا؟ پیٹ میں، فریج میں. فریج میں ہے بھائی. بچے گئے اس کا ریان کا روزہ لے کے آؤ فریج سے، منگواؤں؟ میرا بھی ساتھ ہی رکھا ہوا ہے فریج میں. ہم دونوں کا نا روزہ ساتھ رکھا ہوا ہے فریج میں. ٹھیک ہے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں. پھر ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد تم سے نعت بھی سنیں گے. سناؤ گے نا؟ ہاں ایک وقفہ لازم، اس کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کا حکم دیا گیا ہے. نوٹ: اس سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد افطار میں تاخیر نہ کرنا اور سحری کو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے کرنا ہے. تم نعت سناؤ گے؟ جلدی سنا دو. شاباش شاباش. آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میرے دیکھو کیسا نور دکھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. شاباش بھائی واہ. اس گڑیا کا کیا نام ہے بھائی؟ ماہم. واہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 2 میں. تو روزہ کس نے کہا رکھو؟ مما نے. کہا کہ رکھ لو؟ اجازت دے دی؟ لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے؟ پیاس لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے؟ پھر کیا پیاس؟ تمہارے لیے دیکھو یہ مزیدار والوں نے بریانی بھجوائی ہے اور حلیم بھجوائی ہے. پھر یہ دیکھو نا یہ ہاشمی والوں کا دیکھو گفٹ ہیمپر تمہارے لیے آیا ہے. یہ سب تمہارے لیے انعام ہے. اور جو اللہ انعام دے گا نا وہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے یہ CD بھی میری ہے تمہارے لیے، یہ بھی گفٹ ہے، یہ ریان کے لیے بھی ہے. تم کیا سناؤ گی؟ رمضان کے مہینے آئے ہم جھوم جائیں، اگلے سال ہم روزہ رکھنا چاہیں، بڑے ہمیں سمجھائیں، اگلے سال ہم پکوڑے تلنا چاہیں، بڑے ہم سمجھائیں، خطرناک. واہ واہ واہ. یہ کس سے یاد کرا دی تمہیں؟ مما نے ہے یا مس نے؟ ٹیچر نے. شاباش ویری گڈ. اچھا یہ آپ کے لیے بھی، یہ آپ کے لیے حمایت. اور دعا کرتے ہیں اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ رد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے قبول ہوتی ہے. کرنا دعا. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ہماری کا مولا ہمارے روزے کو، ہماری عبادات کو، ان بچوں کے روزے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خدایا نے اسی طرح استقامت کے ساتھ زندگی بھر تیری عبادات میں اور تیری بارگاہ کے اندر مقبولیت کے اندر راغب فرمانا. یا رب العالمین ان کے والدین کو اجر عطا فرما.
عالم اسلام کے ہمارے بچوں کو یا رب العالمین صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ذریعہ بخشش و نجات بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اني اعوذ بك من القلة والذلة واعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. یا رب العالمین عالم اسلام کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما. اس ماہ مقدس کے رخصت ہونے سے پہلے ہم سب مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما. ہماری ہمارے والدین اور تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. ربنا اغفر لی ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ماشاء اللہ. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، اور افطار کے بعد کا یہ سیگمنٹ نعت ہی نعت جس کا نام ہے، اس میں سرکار کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی حمد، اس کی سرکار کی نعت، نبی کی کا ذکر، اور بس ان کو راضی کرنے کی کوشش ہے. اور جو میں نے آج صبح بھی یہ ذکر کیا تھا کہ 27ویں گزر جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم دائرہ اسلام سے باہر آ گئے ہیں، اور بس رمضان گیا ہے تو بس اب ٹھیک ہے، اب گھومتے پھرتے رہیں، بس مہینہ ہو گیا، ہم نے بہت کوئی احسان معاذ اللہ جیسے کر دیا ہے. منزل ختم نہیں ہونی چاہیے ہے، سفر ختم نہیں ہونا چاہیے، منزل اوجھل نہیں ہونی چاہیے ہے، مقصد رہنا چاہیے ہے. بس یہ زندگی کا ایک مشن ضرور ساتھ رکھیے. ہمارے ساتھ آج ایک ایسے ثنا خواں ہیں جنہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، لیکن کسی اور حوالے سے آپ جانتے تھے. میں جب یہ ملی نغمے گاتے تھے میں ان کا بہت فین تھا. ان کی آواز بہت ہٹ کر تھی، بہت میٹھی تھی، اور ان کا انترا بڑا خوبصورت تھا. جب یہ آواز اٹھاتے تھے نا تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ کے اندر کہیں گھستے چلے جا رہے ہیں یہ اپنی آواز کے ذریعے. بس میں اپنی اس فیلنگ کا اظہار نہیں کر پا رہا الفاظ کے ذریعے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بس ایسا کرم ہوا کہ زندگی میں تبدیلی آ گئی. وہی آواز جو گانوں میں استعمال ہوا کرتی تھی، بس وہ انہوں نے سرکار کی چوکھٹ پہ جا کے پیش کر دی، سرکار کے قدموں میں پیش کر دی، اور سرکار کا ذکر کرنے لگ گئے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے امجد حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. میں یہ جو ذکر کیا نا، میں آپ کی آواز کا بڑا مداح تھا. بہت شکریہ. آپ کی آواز بہت میٹھی، اور ایک وہ بالکل الگ تھی آواز میں، ایک مٹھاس. تو یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نعت کی طرف ماشاءاللہ. بس بے چینی سی تھی جس فیلڈ میں تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ فطرت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے موقع دیا، پھر اللہ نے فضل کیا، تو اس کے نبی کا اور اس کا کلام پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. آغاز حمد سے اللہ اللہ. جی انشاءاللہ. اور کیونکہ یہ آخری اسرا ہے مغفرت کا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اسی ریفرنس سے چند اشعار میں پیش کروں گا. بسم اللہ. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، واہ واہ. اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو، اللہ باقی من کل فانی کلو شیفانی،
تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے، جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، تنہا قبر میں ہوگا تیرا کوئی نہ ہوگا میت، کوئی نہ ہوگا میت، اللہ ہی اللہ بول سلامت، جیون بازی جیت، ڈھلتا سورج تجھے سنائے روز فنا کے گیت، نیند سے آنکھیں کھول تمنا، کیسی ہے یہ پریت، اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سوتا ہے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، ہر دم اللہ، ہر دم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون سا کلام پڑھیں گے اب اس کے بعد؟ اس کے بعد چند اشعار میں بارگاہ رسالت میں پیش کرنا چاہوں گا مسجد نبوی کے بارے میں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں دین پھیلا اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ ایک محبت کرنے والے نے، محبت کرنے والے کا مرکز و محور ہے، ایگزیکٹلی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ وہ ہریالی دیکھ کر مطلب تو جی رہے ہیں ہم، بے شک بے شک۔ تو اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے مسجد نبوی سے، جب میرے آقا بیٹھتے تھے تو تیری کیا کیفیت تھی اے در و دیوار، اس ریفرنس سے چند اشعار میں سنا رہا ہوں۔ مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، دو جگ کے سردار کی باتیں، دین و دانش کی سوغاتیں، اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا، اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا، بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق و عثمان و علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا، ان جلووں کے دن بھی تیری
یاد کا حصہ ہوں گے جن میں حسن حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا. مسجد نبوی تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مجھے پتہ چلا کہ وہ کلام اج سکھ میں تنا دی ودھیری ہے، وہ آپ پڑھتے ہیں، پیر میرے علی شاہ صاحب کا کلام رحمۃ اللہ علیہ، وہ اگر پیش کریں. جی چند اشعار جرت کرتا ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس کنری واہ واہ. اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں چڑیاں. کیا بات. مکھ چند بدل شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں سبحان اللہ مد بھری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں اللہ اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں جھڑیاں. کیا بات واہ واہ ماشاءاللہ. کون سا کلام سنائیں گے جی اب؟ مدینہ منورہ میں ایک صاحب کھڑے ہیں جنہوں نے لکھا ہے ذکی کیفی مرحوم اور اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں جی. اور اس سے پہلے ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں جا چکے ہیں کہ کیفیت وہاں واقعی لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. جو لوگ اللہ کرے گئے ہیں اللہ ان کو بار بار جانا نصیب کرے آمین. اسی مناسبت سے چند اشعار پیش کروں گا. شب و روز اب تو یہی ہے دعائیں خدا دن بلائے مدینے کو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا خدا دل بولائے مدینے کو جائیں، مدینے کو جائیں، عرب کے بیابان کا ہر ذرہ چومے، اللہ اللہ، غبار حرم کو گلے سے لگائے، بابا خدا دل بولائے مدینے کو جائے، کبھی دور سے سبز گنبد کو دیکھے، کبھی پاس آ کر نگاہیں جھکائیں، اللہ اللہ، خدا دل بولائے مدینے کو جائیں، دعا ہے یہ کیفی کہ اس سال ہم بھی مدینے کے دیواروں در دیکھ آئے، خدا دل بولائے مدینے کو جائیں، شب و روز اب تو یہی ہیں دعائیں، خدا دل بولائے مدینے کو جائیں۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کون سا کلام پڑھیں گے؟ جی میں چند اشعار، ابھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ میرا خیال 5-7 منٹ ہیں۔ 5-7 منٹ ہیں، تو میں آپ کو ایک سلام پیش کروں گا بارگاہ رسالت میں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یہ ماہر القادری صاحب کے اشعار ہیں۔ سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اللہ بابا، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ امت کے لیے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑوں میں سوتا تھا،
سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں بابا. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں بابا. سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سبحان اللہ. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. واہ. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا. آپ کا شکریہ اور اے آر وائی کی پوری ٹیم کا، کیو ٹیم کی پوری ٹیم کا شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، آخر میں یہ چند اشعار پیش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے. اور قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. اور امجد بھائی ایک شعر دیکھیے، بہت خاص شعر ہے اس کا. جب آسمان دور سے ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جھکا ہوا ہے، دور کہیں ایسے لگتا ہے جیسے زمین کے ساتھ مل گیا ہے. تو شاعر نے اس خیال کو منظوم کیا کہ یہ آسمان دور سے جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے. اس نے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا. اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اور یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم، یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے. اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت. یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے
کہ تو محبوب خدا ہے. اور اس کلام کے بہت سے اشعار ہیں. اس آخری شعر کے ساتھ استغاثہ، التجا ہم سب کی جانب سے، آپ کی جانب سے سرکار کی بارگاہ میں کہ اے گنبد خضرا کے مکیں میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکیں میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. امجد صاحب، امجد بھائی ہمارے آج تشریف لائے، ان کا بھی بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، بہت لطف آیا. آپ سے انشاءاللہ صبح ایک مرتبہ پھر رحمت سحر میں شب 2 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیم گھر میں اترتے ہیں رمضان کی برکت سے، حالات سنورتے ہیں، حالات سنورتے ہیں.